بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ملک پاکستان میں جو لوگ مردود دین حق میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ طاہر القادری ہے، الیاس قادری ہے، ایسے لوگوں سے جہاد اور قتل کرنا کیسا ہے؟ بیٹھے بھئی، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرات، یہ مکتب والے آپ کے لیے کیک وغیرہ کا سب انتظام کیا، بیٹھے ہیں آپ؟ بھائی، آپ کی ضیافت کے لیے بھی کچھ چیزیں اخوان نے کی ہیں، تو دعوت کو اس طرح عداوت میں نہ بدلو. کم از کم کھانے پینے کا جو انتظام کیا گیا اس کو تھوڑا سا کھا پی لو. تو کہہ رہے ہیں کہ جدید ثنائیہ کے مدیر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب محمد اقبال صاحب. تو جب یہ کہیں گے تو آپ لوگ جائیے. تو ان سے جہاد اور قتل کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بے شک آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ زبان سے جہاد کریں، تو بے شک آپ ان سے زبان سے جہاد کریں. چونکہ اس ملک میں ہاتھ سے جہاد کرنے کی طاقت ان لوگوں سے نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے بہرحال یہ چیز رکی ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو ہم ہاتھ سے بھی جہاد کریں گے، لیکن کم از کم زبان سے جہاد تو جاری رکھیں. یعنی ان کے خلاف ان کی جو گمراہیاں ہیں لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے اور اماموں میں زیادتی ادا کرے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رکھے. سوال: کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بدلانا چاہیں گے کہ آپ کو ہدایت کیسے ملی اور کب ملی، اور قرآن و سنت کی وہ کون سی بات تھی جو آپ کے دلوں میں گھر کر گئی اور آپ کے لیے ہدایت کا سبب بنی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ سوال میری زندگی سے متعلق ہے. بہرحال یہ ان لوگوں سے کہو ذرا تشویش نہ کریں یار، کیک لے کر آپ ان سے کہو سوال سننے تو برا. پلیز شیخ تھوڑا سا صبر کرنے کے لیے کہہ دیں، نہیں تو ابھی سب مشکل ہو جائے گی، پھر وہ سوال جواب نہیں سنیں. لا خلوه فيما بعد بارك الله فيك والا يكون تشويش. يعني ما بس انا اجيب على هذه الاسئله بسرعه وان شاء الله ينتهي. بہرحال میرے عزیز، اللہ رب العزت نے مجھے جو ہدایت دی، یہ میں نے اللہ کا میں شکر گزار ہوں. ورنہ آپ کو شاید پتا ہو کہ میں کٹر پنتھی حنفی تھا، اور حنفیوں اور بہرحال حنفی ہونا ہی ایک بدعتی اور شرک میں رہنے کی سب سے بڑی دلیل میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ہمارے ملک کے جتنے بھی اپنے، معاف کیجیے گا میں معذرت کے ساتھ اپنے اخوان سے، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، بہت سارے لوگ اس بات سے فوری طور پر بفر جاتے ہیں کہ جی آپ ہم حنفیوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں. یقین مانیں، آپ کو پتہ نہ ہو تو یہ بات الگ ہے، لیکن میں نے بڑی گہرائیوں سے اس کا مطالعہ کیا ہے. تو ہمارے ملک میں جتنے بھی حنفی ہیں الف سے لے کر یا تک، سارے کے سارے لوگوں کے عقیدے، اللہ ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں وہ بیچارے معذور ہیں، لیکن جو علماء ہیں، علماء وہ سارے کے سارے شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، الف سے لے کر یا تک. میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ عوام بیچارے نہیں جانتے ہیں، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ اپنے مولویوں سے براعت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم ان کے دین پہ نہیں. تو ہمارے ملکوں میں جو علماء ہیں 99 نہیں 101% سارے کے سارے شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. تو میں چونکہ ان مدرسوں میں تھا، پڑھ چکا ہوں، رہ چکا ہوں، قبروں کا سب سے بڑا مجاور تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. اب وہ تو تفصیل ہو جائے گی، لیکن اس سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو ہدایت کیسے ملی اور کب ملی. یوں سمجھیے کب ملی تو 82 میں میں مسلمان ہوا ہوں. یوں سمجھیے 82 میں میں مسلمان ہوا ہوں اللہ کی توفیق سے. اور یہ ہدایت مجھے دلی کے اندر فضیلت الشیخ عبدالحمید رحمانی کا ایک بہت بڑا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، جو آج الحمدللہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور تندرستی میں برکت دے، اور اللہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرے. ان کے ادارے میں مجھے اللہ نے یہ ہدایت کی روشنی عطا فرمائی. میں اس مدرسے میں داخل ہوا، اور اس وقت میں اپنے علم پر اور اپنے فقہ دانی پر اور اپنے منطق اور فلسفے پر بڑا غرور تھا، اور اتنا بدبخت اور بے ادب تھا کہ مجھے آج بتلاتے ہوئے بھی حیا آتی. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں.
یہ توحید کی دولت ہے جس نے آج مجھے اللہ رب العزت نے یہ جو ہے تھوڑا بہت جو عطا فرمایا ہے، یہ توحید کی برکت، ورنہ اس قدر مغرور تھا اور آتا جاتا کچھ نہیں تھا. یہ بھی میں سنوں، اللہ کی قسم آتا جاتا کچھ نہیں تھا، چوہے کی عربی تک کا پتہ نہیں تھا. آپ بتاؤ، یہ سمجھ لو. اور میں 2 سال میں اس مدرسے سے فارغ ہونے والا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور چوہے تک کی میں کلاس کی عربی، میرے استاد مولانا شفیق الرحمان صاحب زندہ ہیں، انہوں نے مجھے اظہار الادب عرب پڑھاتے تھے. انہوں نے وہ میرا امتحان لیا اور 6 مہینے کے بعد میں تو امتحان جب لیا ششماہی، تو انہوں نے لکھا کہ ترجمہ اس کا کریں کہ لڑکے کلاس سے باہر ہو گئے، اس کا ترجمہ کریں. تو میں نے بنایا تھا اس کی عربی، معلوم ہے، خرجت طلاب من الکلاس، کلاس سے لڑکے باہر نکل گئے. بعد میں وہ ہنستے بھی تھے اور آج مجھے بھی حیا آتی ہے. یہ مجھے 7-8 سال ان لوگوں نے مجھے پڑھایا تھا، جس کا عالم یہ تھا. اور فخر اور غرور اتنا کہ دروازے مدرسے کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پیتا تھا میں. ان ظالموں نے کیا کیا برائیاں تھیں جو نہیں ڈالی تھیں، اور ان کے مدرسوں میں ہمارا استاذ آج زندہ ہوگا، اور زندہ ہوگا نہیں، زندہ ہے. کلاس میں بیٹھ کر اللہ کی قسم ہمیں ایک پیناما فلٹر نہیں آتا، 3-5 کے پیکٹ میں رکھ کے لاتا تھا. وہ 555 میں لاتا تھا اس کو، اور وہ نکالتا اور وہیں کلاس میں جلاتا اور مسند پہ بیٹھ کے وہیں کلاس میں پیتا. اور شہزادے، کیا کہوں میں، نام نہیں لینا چاہتا، ولی کے شہزادہ مانے جاتے تھے. اور پجامہ اگر 4 دفعہ یہاں سے 2 دفعہ چلا دو تو یہاں جھاڑو مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ولی اللہ کے شہزادے ہیں. لعنت ہو ایسے لوگوں پر یار. تو اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میرے اندر بھی وہی صفتیں خاصیتیں تھیں. بہرحال 4 مہینے کے بعد دلی کے اندر اس مدرسے میں پڑھتے 4 مہینے تک تو میں نے نماز دہرائی ہے. کیوں؟ یہ وہابی غیر مقلد بد مذہب لا مذہب ہیں، ان کے پیچھے تو نماز ہی درست نہیں ہے. ہمارے استاد تھے، اللہ انہیں زندگی دے، مولانا محمد الیاس صاحب، وہ بیچارے ہمیں مشکات پڑھاتے تھے. ان سے تو میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا، لیکن وہ اتنا صبر کرتے تھے. اور وہاں کا جو میں اخلاق دیکھا وہ مجھے بہت متاثر کیا. یعنی اخلاق سے بھی بڑھ کر کے ان استاذ کی جو طلبہ کے اندر مطلب گھل مل کے رہنا، عصر کے بعد والی بال کھیلنا، اور بچوں سے کوئی کام نہیں کرواتے تھے. وہ ہم تو اپنے پیر کی وہ تولیہ بھی صاف کرتے تھے جو جمعہ کے وقت وہ مردود استعمال کرتا تھا. اللہ کی قسم بتا رہا، مجھے آج بھی یاد ہے. خبیث اللہ اسے جہنم میں نصیب کرے، وہ تو سڑ رہا ہوگا، وہ سمجھ رہے ہیں. اور اب یہ استاد تھے ہمارے بیچارے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سب دھلتے تھے، اپنے کپڑے سپڑے، کوئی پرہیز کر دیا تو کر دیا. یہ بیچارے ہمارے ساتھ رہے. ہمارا جو کھانا تھا وہی کھانا ان کا بھی، جو ناشتہ ہمارا وہی ناشتہ ان اساتذہ کا. اور ہم جن مدرسوں میں پڑھتے تھے حنفیوں میں، وہ موٹا 60 مینیجر آتا. اگر قرآن خوانی میں دیر ہو گئی، چھٹی ہوتی تھی قرآن خوانی کے لیے، اگر لڑکے مٹر گشتیوں میں ہیں مدرسے میں، تھیلی ٹانگ کے آتا، کہتا حرام کھورو، زکوٰۃ کھا کھا کر کے تمہارے دل کالے ہو گئے ہیں، نکلو اور قرآن خوانی کرو. اللہ کی قسم استاد بھی کانپتے تھے. اور کھانا کیا؟ پانی، دال پانی کی طرح. اور سالن میں تو کہیں کوئی مسالے کی کوئی بھوسی بھی نظر نہیں آتی تھی. اور ہم اشرفیہ کے اندر پڑھتے تھے، مبارک پور اشرفیہ، اشرفیہ جو ہے، اشرفیہ ہے وہ، ہے نا، اس کے اندر پڑھتے تھے. دال لا کے گیٹ پر یوں پلٹتے، اللہ کی قسم پورا پانی گرا کے اتنی دال بچتی تھی، تو 2-4 ٹفن میں بھروا لیتے، تو پھر اتنی دال ملتی تھی، اس کو بگھار کے پیتے تھے. یہ دارالعلوم چلاتے ہیں. اور یہ دارالعلوم جو پڑھ رہے ہیں نا مدرسے میں بچے، مولوی نکل رہے ہیں پکڑ بات کے، میں یہ کہا کرتا ہوں یہ عقل سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ مدرسے سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، یہ عضو معطل بنے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، ان کو تو 8-9 برس تک فقہ پڑھا کر، اور اگر یہاں مولوی صاحب ہوں گے تو میں انہیں اللہ کی قسم دے رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ بخاری انہوں نے کتنے دن میں پڑھی. میں حنفی مدرسے کی بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا. اور 75% یہ اپنے آپ دارالعلوم نے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ دور ہوتا تھا. دور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دور. اب دور کی میں کیفیت بتاؤں. 3 مہینے کی چھٹی نکال دیجئے، باقی کتنا بچا سال میں؟ 9 مہینہ. 9 مہینے میں کتنا جمعہ آئے گا؟
36 जुमा ये निकाल दीजिए जनाब आली, ईद बकरीद की छुट्टी अलग निकाल दीजिए, रमजान की छुट्टी अलग निकाल दीजिए, समझ रहे हैं, नियाज फातिहे की और किसी के मरण बरत की जो छुट्टियां होती हैं वो अलग निकाल दीजिए। बाकी कितने महीने बाकी बचेंगे? कोई 4 महीने 5-6 महीने पढ़ाई होती, 5 महीने में उस बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद नसीब इब्न माजा को दौर कराया जाता था। और हमारा शेखुल हदीस घूसी का था, मर गया है ना, आजमगढ़ घूसी, एक टांग पे टांग रख के चूने कत्थे मार कर फकीर मोहम्मद तंबाकू डालकर बगल में डालकर बुखारी पढ़ा रहे हैं और मज़ारों की चादरें लपेट लपेट कर बुखारी पढ़ते थे। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको तौफीक दे तो इन मदरसों में जाके कभी दौड़ा आप भी करो, तब पता चलेगा ये मौलवी क्या पढ़ रहे हैं। इन मसनदों पर बैठकर इख्तलाफ उम्मत फ़िरका वारियत फैलाई जा रही है। मौलवी के दिमाग को सिर्फ ये बताया जाता है कि हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली में कितने कौल हैं, इस हदीस में कितने कौल हैं, 4 कौल हैं, एक शाफिया का, मालिकिया का, हम्बलिया का और इमाम हनीफा का। हमारे इमाम के पास भी कोई हदीस है, खलास वो हदीस कहाँ है पता है, नदारत, फ़िरका वारियत पढ़ाई जा रही है। अल्लाह की कसम, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को जाहिल, गबी, बेवकूफ़ तक बनाया जा रहा है इन मदरसों में जिन मदरसों से मैं निकला हूं। और नानी से ज्यादा ननिहाल का हाल कोई नहीं जानता है। ये मदरसों में ये कराते हैं। और हमारा तो पहला शेर रहता था जब मैं तकरीर करता था वहाबियों के खिलाफ, वहाबी क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ये सबसे पहला मेरा तोड़ होती थी। वहां भी कच खोपड़ी वाले, कच फहम, मरदूद, ये वो पूरा जो पलटता था, शुरू से लेकर आखिर तक गालियां निकलती थी। आज मैं पलट रहा हूं, अब इनमें खलबली मची है, इनके दिमाग काबू में नहीं है मौलवियों के, ना, ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ दारुल उलूम नदवा है, उसके एक बहुत बड़े आलिम हैं, नहीं नाम बताऊंगा मैं, उन्होंने तकरीर की भटकल में कहा इसके खिलाफ जहाद करो, इसकी तमाम कैसेटें, ऑडियो वीडियो सड़क पे रख के अंगार लगा दो, ये बहुत बड़ा फित्तीन है, ये सहाबा को गालियां देता है, बुजुर्गों को गालियां देता है। मैंने कहा मैं दुनिया की सारी अदालत में अपने खून को माफ करता हूं अगर मैंने किसी सहाबा की शान में तौहीन भी की। और जिन्हें तुम बुजुर्ग समझते हो, लल्लू पंचू को, मैं उन्हें बुजुर्ग मानते ही नहीं। अबे वो बुजुर्ग कौन रह रहे हैं सहारनपुर में, कमर क्रेन बनी हुई है, पता चल रहा है वो दरियाए अरब, बहरे अरब में अपने मुरीद सोच रहे हैं पता नहीं क्या दरिया कश्ती हजकोले में आई, मुरीद को नींद आने लगी। अरे हमने कहा यार झूठ भी बोलो, अबे ऐसे मौसम में किसी को नींद आती है? अभी ताइवान का प्लेन क्रैश हुआ है, 78 मरे हैं, कितने मर रहे होंगे अभी, इसमें मौत आती है, इसमें नींद आती है किसी को? लेकिन हजरत के मुरीद को नींद आ रही। इसी नींद में हजरत को उसने ख्वाब में देखा और दिल में सुमिरन किया, क्या, या आज मेरी निजात दो बाबा। इतने में कश्ती किनारे लग गई। पता क्या चला, कैसे पता चला कि ये कश्ती किसने निकाली है ना? जिस आदमी ने अपने दिल में याद किया था वो आदमी आके वाकया बयान करने लगा तो 2 शागिर्दों ने कहा हाँ ये वाकया सही है। कहने के कैसे? कहने लगे उसी टाइम उसी वक्त मैंने हजरत की कमर में दबा रहा था, हजरत की कमर दबा रहा था तो कुर्ता बार बार कमर से हट जाता था तो मैं सही कर देता था, फिर हटता। तो कहने लगे मैंने कमर पे खराशें देखी। कहा हुजूर ये खराशें कहते हैं? कहने लगे कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने कहा कि हुजूर ये कमर पे खराश कहती है, ये जो मुरीद जो होता है ना जरा करीबी, वो बड़ा चुलबुला भी होता है। हम लोग उतनी अपने पीर की कदर नहीं करते थे जितना दूसरे लोग डरते रहते थे। तो वो चुलबुला था, उसने कहा हुजूर ये खराश कैसे लगी? तो जब बहुत पूछा तो हजरत ने फरमाया, सहारनपुर के अंदर हजरत ने फरमाया कि असल में तेरा एक सिलसिले वाला भाई हज के लिए जा रहा था, उसकी कश्ती बहरे अरब में डूबने लगी, उसने मुझे याद किया तो मैं गया था वही कश्ती निकालने के लिए, तो कमर लगा के जरा निकाली तो कमर पे खराश आ गई। अल्लाह की कसम बतला रहा हूँ, ये वाकया उनकी किताबों में करामत के तौर पे दर्ज है और झूठ बोलने वाले पर करोड़ों लानतें। हमने कहा ये कमर ना हुई हजरत की क्रेन हो गई। अबे सहारनपुर से अरब का रास्ता कहाँ जा रहा भाई है? और फिर दिल में सोचा उसने और खबर हो गई हजरत को।
ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی سینوں کے بھید کو یہ ان لوگوں کے عقیدے حنفیوں کے، یہ کن کے عقیدے ہیں؟ یہ حنفیوں کے عقیدے ہیں۔ یہ ہم اپنے عوام کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا، میں عوامی لیول پہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان علماء کو کہہ رہا ہوں۔ یہ علماء جو ہماری کیسٹیں جلوانے کے فتوے دے رہے ہیں، میں نے کہا اس میں تمہاری باتیں ہیں، اپنی کتابیں جلواؤ بے، میری کیسٹوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئی ہو؟ آپریشن تو میں نے کیا ہے، تو اپنی کتابیں جلواؤ۔ کوئی کہتا ہے غیبت کرتے ہیں، میں نے کہا تو غیبت تم لکھ لکھ کے بانٹ رہے ہو تو گناہ نہیں ہے، میں اگر کہہ رہا ہوں پڑھ پڑھ کر کے تو یہ گناہ ہے؟ تم تبعات کرو انہی باتوں کو، انہی برائیوں کو میں بیان کر رہا ہوں، بس یہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے مجھے اللہ تو خیر چھوڑیں، قصہ مختصر یہ میرے عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 مہینے کے بعد میں مجھے ہدایت دی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ ذریعہ کیا بنا ہدایت کا، تو اللہ کی قسم میں تو کچھ میری سمجھ میں اتنی بات تو نہیں آ رہی ہے کہ بس وہ اللہ رب العزت نے کیسے، تو میرے استاد محمد الیاس صاحب تھے، میں نے تو ان کو ایک دفعہ کہا کہ کیا گدھوں کی طرح آمین چلاتے ہو آپ، چاہتے تو ایک تماچا مار سکتے تھے، میں ان کا شاگرد تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹے ایسی بات نہیں کہتے آپ ٹانگ، میں نے کہا آپ لوگ ٹانگ سے ٹانگ ملاتے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے اچھا آپ کے یہاں حنفی علماء ہوں گے دلی میں، آپ جاؤ کسی بھی عالم کو سے پوچھ لو، اگر وہ ایک روایت بتلا دے کہ چلو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات بتلا دے کہ انہوں نے ٹانگ سے ٹانگ ملانے سے منع کیا ہے یا انہوں نے کوئی بات بیان کی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں کہاں جاتا کون سا حنفی مولوی ملتا کس کو، بہرحال کوئی نہیں، نہ ملا نہ کسی نے کوئی بتایا۔ 4 مہینے تک میں وہی جو میرے ہدایت کی جو کتابیں سبب بنی ہیں وہ میں آپ کو بتلاؤں، اور میں وہی پڑھنے کی نصیحت کروں گا کہ ایک تو ہے حدیث میں بلوغ المرام، بلوغ المرام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس نے مجھے تقلیدی جنگلوں سے اور دلدلوں سے باہر نکالا، اور اس کتاب نے مجھے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ حدیث بھی کوئی چیز ہے نا۔ حدیث میں اور قرآن میں تو قرآن کی تفسیر مجھے پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں جو آیت کریمہ مین میری ہدایت کا سبب بنی اور جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر سوچا، وہ آیت کریمہ وہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری تھی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور سب سے اچھا دین اسلام ہے نا۔ اس آیت کریمہ نے مجھے یہ ذہن دیا کہ دین مکمل ہے، خلاص، یعنی اب دین میں کمی اور بیشی کوئی، چاہے کوئی بھی دنیا کا ہو، جب دین ہے تو اللہ کا رسول کا تو دین مکمل ہے۔ اور پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ پہ تو بریلویت کے زمانے میں بھی میرے سے بڑی زبردست تقریر ہوتی تھی بھائی اس زمانے میں بھی، اور یہ تقریر کی تان کہاں جا کے ٹوٹتی تھی، وہی کس پہ، نیاز اور فاتحہ اور قبر پرستی، اس پہ ٹوٹتی تھی۔ تم قبر کو دیکھتے ہو، ہم قبر میں دیکھتے ہیں، تم قبر کو دیکھتے ہو تو اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہو تو ریشم کے غلاف نظر آتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہو تو سنگ مرمر نظر آتا ہے، قبر کو دیکھتے ہو تو چادر نظر آتی ہے، قبر کو دیکھتے ہو تو یہ نظر آتا ہے۔ لیکن ایک عاشق اولیاء جب قبر میں دیکھتا ہے تو اللہ کا ولی نظر آتا ہے، قبر میں دیکھتا ہے تو ولایت نظر آتی ہے، قبر میں دیکھتا ہے تو عاشق رسول نظر آتا ہے، قبر میں دیکھتا ہے تو قبر کو دیکھنے والوں تمہیں اینٹ اور پتھر نظر آتے ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، قبر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں عاشق اولیاء، اس طرح نعرے رسالت۔ اب اس پہ جو تان لگتی تھی یہ ہوتی تھی تقریر، ساری تان اس پہ ٹوٹتی تھی۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس بات سے تمہیں منع کریں روکا۔ دین کا مکمل نچوڑ یہ ہے۔ جب میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا، اللہ کی قسم اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہی قرآن کی تفسیریں، جس ترجمہ تفسیر نہیں پڑھاتے تھے وہ بیچارے ترجمہ پڑھاتے تھے، اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے پر مجھے رغبت دلائی، اور میں بلوغ المرام میرے کلاس درس میں شامل تھی 3ری جماعت میں۔ اچھا وہاں میں 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، یہ تو بتانے بھول گیا، اور جب وہابیوں نے میرا امتحان لیا تو مجھے 3ری جماعت میں داخلہ دیا، مجھے پورا ایک دم گرا دیا۔ اب وہ بھی یوں سمجھئے کہ وہ بھی میرے
بالکل میں نکلنے کے لیے تیار تھا. ہمارے استاد تھے مولانا عاشق علی, تو وہاں انگریزی بھی, سائنس بھی, میتھ بھی, جغرافی بھی, یہ تمام سب پڑھائی جاتی ہے معہد میں. تو انہوں نے کہا بیٹے یہ سب پڑھنا پڑے گا. میں نے کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا تو آپ کیسے عالم ہو گئے؟ یہ عالم ہونے کے لیے سائنس, میتھمیٹکس, جغرافی اور انگریزی اور ہندی اور سنسکرت اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے بیٹے یہ نیا دور ہے, نیا زمانہ ہے, اس میں آپ کو پڑھانا ہمارا فرض ہے تاکہ آپ اسٹیشن پہ جائیں تو کم از کم آپ کسی سے یہ تو نہ پوچھیں اتنا جبہ خبہ لگا کر کے کہ حضرت یہ کون سا اسٹیشن آ گیا ہے. خود پڑھ لو, خود کہیں پہ آپ ٹیلی فون بل آئے تو جمع کر سکو, بینک میں جاؤ فارم جمع سکو, ٹکٹ لینے جاؤ تو ٹکٹ کے فارم بھر سکو, کم از کم اتنا تو شعور تمہیں ہونا چاہیے. اس لیے بیٹے ہم پڑھاتے ہیں. اس کے لیے بھی میں اڑا ہوا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا, اور میرا داخلہ 4 سال 5 مجھے پیچھے کر دیا گیا. مجھے تیسری میں کیوں داخلہ دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا, آپ کو تو عربی نہیں آتی, آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا. واللہ اس طرح سے مجھے یعنی محسوس ہوا کہ میں ایک دم جاہل تھا اور 2-4 تقریریں رٹ کے اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتا تھا. یہ جتنے بھی حنفی مدرسوں میں علماء ہیں, اگر نیاز فاتحے میں کوئی تقریر میں کامیاب ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ بہت سارے نیاز فاتحے بیچارے تعویذ گنڈوں میں اسی وجہ سے لگتے ہیں روزی روٹی اسی میں, ورنہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو ہضم کر جاتی ہے. ان کے یہاں یہی حشر ہو رہا ہے, بڑے بڑے خوب نوٹ کما رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیچارے نیاز اور فاتح اور چراغی اسی پہ لگے ہوئے ہیں. کیا کریں, سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اس قرآن کی آیت, جو 2 آیتیں میں نے پڑھی اس سے, اور دوسرے یہ بلوغ المرام جو حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس نے تقلیدی دندل, اور عقیدہ جس نے پاک و صاف کیا وہ کتاب التوحید تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی, جن کو ظالم بدبخت ہمارے ملکوں کے اندر وہابی نجدی, ہم تو باقاعدہ نعت پڑھا کرتے تھے, تیرا منہ پھرا اولیاء سے وہبڑے, ادھر بڑھ کے لعنت میں تاکا وہبڑے, اعوذ باللہ, ایسی ایسی گالیاں, ایسی ایسی باتیں, رب کی قسم ہے یہ ہمیں دلواتے تھے. یہی حنفی لوگ محمد بن عبد الوہاب کو گالیاں نہ دو تو ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ جو ہمارے حنفی دوسرے گروپ کے ہیں شیخ لوگ دیوبند کے, انہوں نے تو جہاں بھی نام لیا وہابیہ خبیثیہ, وہابیہ خبیثیہ, وہابیہ خبیثیہ. میرے پاس کتاب موجود ہے, رہنے دیں, وہ اگر پٹارا کھلے گا تو بہت وقت چاہیے, وہ رہنے دیں, وہ پوٹلی ہے شیطان کی, وہ واللہ اس میں شیطان میں نے باندھ کے رکھے ہیں, اس لیے وہ کھلے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, رہنے دیں اس کو. تو عرض کر رہا ہوں میں کہ میرے عزیزو اس طرح سے امت کو گمراہ کیا ہے. تو یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب التوحید تھی. سال بھر میں 6 صفحہ ہم نے پڑھا تھا, 6 صفحہ باقاعدے مولانا عاشق علی سے بحث ہوتی تھی. وہ بیچارے جب گھنٹی ختم ہو جاتی کہتے دوسرے دن پھر, تو باقاعدے بحثیں ہوتی تھیں حاضر و ناظر پر, علم غیب مصطفیٰ پر, اور نبی زندہ ہیں اس پر, نبی ہر جگہ سب کے دلوں کی بھید جانتے ہیں اس پر, نبی نور ہیں اس پر, نبی انسان نہیں ہیں اس پر, پوری بحثیں ہوتی تھی. اللہ نے 4 مہینے کے بعد دل کھولا اور اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو جہاں مجھے عقیدے کی درستگی ہوئی اللہ کے توفیق سے, اللہ کے فضل سے, کتاب التوحید نے, اور یہ نماز وغیرہ ہم نے بلوغ المرام سے درست کیے, قرآن نے مجھے اس طرح سے میرے دل کو مضبوط کیا. تو یہ چند چیزیں تھیں جس سے وجہ سے مجھے ہدایت ملی, اللہ جزائے خیر دے. اب چند سوالات ہیں, ان کو جلدی سے نپٹ لوں. جو لوگ دوسروں کو جہاد کہتے ہیں اور خود ادھر ادھر پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیے. جو جیسی ان کی نیت ہے اللہ ان کو ایسا دے گا. اگر آپ کی نیت جہاد کی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو اس کی انما الاعمال بالنیات. اور جو لوگ پیسے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دنیا ہے, دنیا وہ پالیں گے. ہمارے اچھا یہ تو ہو گیا. ہماری بیماری کی وجہ پچھلا فرض روزہ چھوٹ گیا تھا, کیا شعبان میں پورے ماہ روزہ رکھ کر اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ کسی نے بتایا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. جی ہاں, جس نے بتایا ہے اس نے صحیح بتلایا ہے. 15 شعبان تک اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے, 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے. تب رہا کہ اگر کوئی رکھنا چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے تو کوئی حرج نہیں ہے, رکھ سکتا ہے, لیکن نوافل کے روزے نہیں رکھنا چاہیے, یہ سنت کے خلاف ہے. رفع دین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی ہے, بس بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے. بوٹوں کے اوپر مسح ہو جاتا ہے یا نہیں جبکہ نماز میں اتارنے ہوں؟ بوٹوں کے اوپر مسح نہیں ہوتا, موزوں کے اوپر مسح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دین حق کی تبلیغ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے رہنے کی توفیق قائم رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہر وقت اپنی امان میں رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔ بہوالا آپ کی تقریر تجارت و سود، اگر اسلام میں جمہوریت جائز نہیں ہے تو سربراہ کا انتخاب کس طرح کیا جاتا ہے؟ مہربانی کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ جب موقع آئے گا یہ جمہوریت کو طلاق بائن دو انشاءاللہ، اور موقع دو، ہم خود بتائیں گے امیر کون ہوگا انشاءاللہ۔ جب یہ بات آئے گی تو اس وقت ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ میں ہندوستان کا باشندہ ہوں، کیا وہاں کے قانون کی پیروی کرنا، مثال کے طور پر کسٹم کی جائز ادائیگی، اسی طرح انکم اور سیل ٹیکس کے وغیرہ کی ادائیگی ہم لوگوں پر لازم ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کسٹم اور سیل ٹیکس وغیرہ ہم لوگوں پر لازم ہے۔ دیکھیں ان سب کے جوابات میں پچھلے درس میں سود اور تجارت کے موضوع پر جو میرا محاضرہ ہوا تھا میں دے چکا ہوں تفصیلی طور پر۔ اگر آپ وہ کیسٹ لے لیں تو آپ کو پورے جوابات مل جائیں گے۔ کسٹم فسٹم جو ہوتا ہے یہ تمام سب یہ کفر کی اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، شریعت سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ آپ نے حلال روزیاں کمائی ہیں، دنیا کے ہر سرحدیں آپ کے لیے کھلی ہیں، ہر تجارت آپ کے لیے کھلی ہے جو حلال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کسٹم لگائے ہوئے ہیں یہ چونکہ اس طرح کا مال اپنے ملک میں تیار نہیں کر پاتے، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، تو اب اس کمی کو چھپانے کے لیے جو باہر سے مال آ رہا ہے اس کے اوپر کسٹم لگا رہے ہیں۔ یہ تمام سب ظلم ہے امت کے اوپر اور یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں سن لو، یہ ظلم ہے، شریعت میں اس کا کہیں کوئی وہ نہیں۔ جناب ربانی صاحب السلام علیکم، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی۔ سوال، آپ نے سابقہ خطاب قبر کے عذاب میں یہ فرمایا تھا کہ کچھ معاملات کو چھوڑ کر اللہ پاک ہر انسان کو 2 زندگی 2 موت دیتے ہیں۔ جب فرشتے انسان کی موت کے بعد روح لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں روح لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پھر دنیا کی طرف روح لے کر لوٹتے ہیں تو جہنم کے اندر روح ڈالتے ہیں، جسم کے اندر روح ڈالتے ہیں، یہ معاملہ کہاں پیش آتا ہے؟ قبر کے اندر یا قبر کے باہر؟ برائے مہربانی بتائیے، زحمت کریں۔ یہ معاملہ قبر کے اندر پیش آتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میں نے بتلایا تھا کہ جس طرح اضطراری کیفیات ہوتی ہیں کچھ زندگی کی، ان استثنائیات ہوتی ہیں کچھ، یعنی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے رول اور قوانین سے تھوڑا، یعنی وہ تو عام قانون ہوتا ہے لیکن اللہ کے اس قانون میں بھی کچھ استثنائیات ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے وہ اس اپنے قانون کے ساتھ وہ اتنا مجبور نہیں ہے کہ وہ بس جو کہہ دیا ہے وہی کرے، اللہ جب چاہتا ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثالیں دی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، حضرت ابراہیم نے چڑیوں کو قتل کیا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں گوشت مارنے سے وہ مردہ زندہ ہو گیا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس مار کر کے اللہ نے ان کو، تو کچھ حالانکہ عام اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو مر گیا اسے پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، اسے تو جب بعث ہوگی، نشر ہوگا، حشر ہوگا، اسے جب سور پھونکا جائے گا تب قبروں سے اٹھنا پڑے گا۔ لیکن یہ کچھ ایسی حالات ہیں جس میں اللہ ان مردوں کو زندہ کر رہا ہے، یعنی اللہ انہیں 2 موت اور 2 زندگی کے بجائے 3 موت اور 3 زندگی دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت حساب و کتاب دلاتا ہے برزخ میں، قبر کے اندر، اور وہ حالات کیسے ہیں، وہ کیسے اٹھاتے ہیں، کیسے بٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ جو باتیں نبی نے بتلائی ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہیں وہ غیب ہیں، وہ ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ جزائے خیر دے۔ 1-2 سوال اور رہ گئے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ میں سعودی میں مسلمان ہوئے قریب 5-6 سال ہوئے، میرے گھر والے سب مسلمان ہیں، میرے بھائی مجھ سے بہت خلاف ہیں، لیکن میری ماں مجھے بہت پسند کرتی ہے، مجھے پیار بہت کرتی ہے، وہ مجھے دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہوتی ہے کہ میرے بھائی مجھ سے نفرت بہت کرتے ہیں، لیکن میری ماں میری بہت سپورٹ کرتی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے کہ بیٹا تم میری مرضی سے شادی کر لو ہندو رواج کے مطابق، بعد میں تم کسی قاضی کو لے کر مسلمان کے مطابق شادی کر لو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان گھر سے مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ آپ کی مدد کرے میرے عزیز میرے بھائی۔ رشتہ کروانے کے لیے میں آپ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی موجود ہوں، جہاں شادی نہیں ہو رہی مجھ سے ملو، میں شادی کرواتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو آپ نے اس میں فرمایا ہے کہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ ہندو رواج کے مطابق شادی کر لو، نہ ایک مسلمان کی شادی کسی مشرکہ کافرہ عورت سے نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے آپ یہ رسک نہ لیں۔ البتہ اگر آپ کی شادی پہلے کسی لڑکی سے ہوئی رہتی تو آپ اس کو لے کر کے کہیں باہر نکل جاتے، وہ پھر مسلمان ہو جاتی، تو پھر آپ کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہی زمانے جاہلیت کا نکاح، یہ نکاح جو ہوا تھا وہ آپ کے لیے کافی تھا۔
تو لیکن اب آپ چونکہ آپ ماں کہہ رہی ہے تو بہرحال ان سے کہیں اماں یہ نافرمانی اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، باقی دوسرے کام آپ کی خدمت کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کے پاؤں دبانا، آپ کے سب کچھ کرنا مجھے گوارا ہے، لیکن یہ کام چونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں، اور آپ کو شادی کرنی ہے آپ مجھ سے ملیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، انشاءاللہ میں آپ کی شادی کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، خطابے چاہے کچھ بھی، میں نو مسلموں کی بات کر رہا ہوں، معاف کرنا، میں وہ کنواروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صرف اپنے من مٹائی سے شادی نہیں کر رہے ہیں، بلڈنگ بن جائے، کار خرید لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسے ہی فقیر رہ جاؤ گے اگر شادی نہیں کرو گے، کار نہ ملے گی نہ بلڈنگ ملے گی، ورنہ شادی کر لو، اللہ کار بھی دے دے گا، بلڈنگ بھی دے دے گا، برکت ہی برکت دے گا۔ ہاں، ایک تجربے کار کا تجربہ ہے۔ کیا اسلام میں فقہ کی ضرورت ہے؟ کیا ہم کو فقہ کی بات ماننا چاہیے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اسے دین کا فقہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن و سنت کی سمجھ کی فقہ ہی کو فقہ کہتے ہیں، اور جو قرآن و سنت سے الگ ہو وہ فقہ بولو ہے۔ ہاں، تو امام جن ائمہ رحمہم اللہ کی طرف جو فقہی مسائل منسوب ہیں وہ ائمہ رحمہم اللہ نے بھی قرآن و سنت سے فقہ سمجھی ہے، اور جہاں انہوں نے اپنی رائے کی ہے وہاں بیان دے دیا ہے یہ میری رائے ہے، اگر کل کو تمہیں قرآن اور حدیث اس کے مخالف مل جائیں میری رائے کو دیوار پہ مار دینا، قرآن اور سنت کو لازم پکڑنا۔ تو قرآن اور سنت کو سمجھنا، فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کا معنی سمجھنا ہے، تو قرآن و سنت کو سمجھنا، اس کی تعلیمات کو فالو کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہی فقہ ہے اللہ کے بندو۔ ایک آخری سوال ہے، دنیا میں بہت سے ایسے فرقے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی ذات سے الگ رکھنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ان کی باتوں میں آ کر دین سے الگ رہتے ہیں اور خالق کائنات کسی کو نہیں جانتے، خالق کائنات کسی کو نہیں جانتے۔ اچھا، وہی لوگ خالق کائنات کسی کو نہیں جانتے۔ مہربانی کر کے ایسی کچھ اہم باتیں بتائیں جو ان منکروں کو سمجھانے کے لیے فائدہ مند ہوں۔ شکریہ۔ یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ خالق کائنات کون ہے، اس کو دہریہ کہتے ہیں، اس کو ہندی میں ناستک کہتے ہیں، یعنی بے دھرم، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کا کوئی دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ ان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آٹومیٹک ہوئی ہے، آٹومیٹک یہ دنیا ہوئی ہے، آٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ آٹومیٹک کیا ختم ہوگی؟ سب ایسی ہو رہی ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں، اور اگر ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا، یہ بھی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ہوتا تو ہمیں ضرور دکھائی دیتا، چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ ایسے لوگوں کو ایک جوتا نکال کے مارو سر پہ اگر موقع ملے تو۔ اگر کوئی پروفیسر ہو تو اس کو تو بہرحال دوسرے ٹائپ کے سمجھاؤ، لیکن کوئی باولا ٹائپ کا اس طرح کرے تو ایک جوتا مارو۔ وہ کہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے تو کہے دکھا کہاں درد ہو رہا ہے، میں مانوں گا ہی نہیں تجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ کہے نہیں بے درد ہو رہا ہے تو کہ مجھے دکھا کہاں درد ہو رہا ہے۔ جب تک تو دکھائے گا نہیں کہ یہ درد ہے تب تک میں مانوں گا نہیں تجھے درد ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو تو یہ جواب دیں۔ اور اگر کوئی دہریہ ہو تو اس کو یہ جواب دیں کہ بھائی تم کیا آٹومیٹک نکل کے آئے ہو اپنی ماں سے؟ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے؟ آخرکار باپ سبب بنا ہے کہ نہیں؟ باپ پیدا نہیں کرتا ہے لیکن باپ سبب بنتا ہے۔ تمہارے ماں باپ ملے تبھی تو تم نکلے، ماں باپ نہیں ملتے تو تم دنیا